नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हम आपके सामने रख देते हैं। एक तो बन्नू पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहा है। बन्नू के अंदर जो हालात बने, सूरत हाल बनी, बन्नू वहां की जो अवाम लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, वहां के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर भी हमला किया गया है। उस सूरत हाल को देखने और समझने की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, बिकाऊ मीडिया, पाकिस्तान का डरपोक मीडिया, पाकिस्तान का कंप्रोमाइज मीडिया मुकम्मल तौर पर इस पर खामोश है और पाकिस्तानी प्राइम टेलीविजन के मुंह से चूं तक नहीं निकली, यानी एक हेडलाइन की स्टोरी तक लगाने की यानी जुर्रत पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर नहीं हुई और मुकम्मल तौर पर खामोश है। बन्नू के अंदर आप एक ज़ाहिर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द इस वक्त हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयां कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौजी जवानों को शहीद कर रहे हैं, इसी तरह की कार्रवाई की गई। उसके बाद जो लोग हैं, अवाम है, वो बाहर निकली, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, उन्होंने कहा हमें अमन चाहिए और हम किसी भी मजीद ऑपरेशन का या जंग के मुकाबले नहीं हो सकते। फिर ये खबरें भी आई कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिसर्स के ऊपर बकायदा से हमला किया गया, लेकिन फिर बन्नू की अवाम के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। यही चीज हमने आजाद कश्मीर के अंदर देखी। जब आजाद कश्मीर के अंदर लोगों ने मार्च किया तो मार्च खत्म हो रहा था, मुतालबात मान लिए गए थे, लेकिन आखिर में आजाद कश्मीर के चंद नौजवानों को शहीद कर दिया गया, उन्हें गोलियां लगी हैं। ये गोलियां कौन चलाता है, कौन चलवाता है, कौन ऑर्डर देता है, लेकिन बहरहाल ये देखने समझने की जरूरत है कि रियासत को किसी भी तरह का अटैक नहीं करना चाहिए। रियासत को समझना चाहिए, केपीके की हुकूमत को देखना चाहिए था, पॉलिटिशियंस को देखना चाहिए था, वहां के सिविल सोसाइटी को इन सारे मामलों को देखना चाहिए था। गोली चलाना, तशद्दुद करना, पकड़ना बंद कर देना ये किसी भी मसले का हल नहीं है। बन्नू शायद इतनी बड़ी खबर ना बनती, लेकिन अब बहुत बड़ी खबर है और इसके ऊपर बैनुल अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। लिहाजा इस बात को समझने की जरूरत है कि बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए। गोली चलाने से मसले का हल नहीं होता। लेकिन भारत पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश है। अपडेट करेंगे और आपके सामने डिटेल्स रखेंगे, लेकिन यह बात बड़ी कीनली फॉलो करने की जरूरत है कि बन्नू के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हो रही है। एक और खबर है, और ये असदुर साहब ने बाकायदा से प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट रिपोर्टर हैं, उन्होंने वीलॉग किया कि काजी फायद ईसा साहब इस वक्त हुकूमत के ऊपर एक लाइबिलिटी बन गए, एक बोझ बन गए। यानी वही काजी फायद ईसा साहब, आपको याद होगा, ऑनरेबल ना कहें, आप कौन है, आपकी तालीम कितनी है, पीछे जाओ, पीछे जाकर बैठो, सोशल मीडिया वबा है, गुस्सा चढ़ जाता था। यानी वक्त का ताकतवर तरीन इंसान ये काजी फायद ईसा साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आज रिपोर्टिंग हो रही है। वाकईतन रिपोर्टिंग हो रही है कि काजी फायद ईसा साहब लाइबिलिटी बन गए, काजी साहब बोझ बन गए इस वक्त हुकूमत के ऊपर। और ये बाकायदा वीलॉग किया है असदुर साहब ने कि जनाब आप बोझ बन गए और ये हुकूमत महसूस कर रही है कि हमने इस बोझ से अब जान कैसे छुड़ानी है। कि काजी साहब के रवैये की वजह से, जो काजी साहब का एग्रेशन था, काजी साहब का जो एक ओरा था, काजी साहब जिस तरह से डोमिनेट करते थे, उसकी वजह से जो बाकी जजेस हैं वो भी ऑफेंड हुए हैं। नाज़रीन, तारीख बड़ी बेरहम है, बड़ी बेरहम, और मौरिख उससे भी ज्यादा बेरहम है। ये तारीख जब अपना हिसाब लेती है और तारीख जब लिखी जाती है तो ये रत्ती बराबर भी रियायत नहीं करती। और ना तो तारीख डरती है, ना तारीख को धमकाया जा सकता है, ना तारीख को मैनेज किया जा सकता है, ना तारीख को के साथ केमिस्ट्री मैच की जा सकती है। तारीख तारीख होती है, लिखी जाती है और बड़ी खौफनाक अंदाज में लिखी जाती है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सारे इसने कंसर्न भी पाकिस्तान में खड़े कर दिए हैं। समी इब्राहिम साहब रिपोर्ट करते हैं कि बुशरा बीबी के साथ अडयाला जेल में गुफ्तगू हुई है कुछ साफियों की, और बुशरा बीबी ने बहुत सारी चीजें सामने रखी हैं। एक तो पहली चीज ये समझिए कि इमरान खान साहब ने इससे पहले ये कहना कि अडयाला जेल में एक बिल्ली आती थी और बिल्ली के साथ मेरी काफी सारी दोस्ती हो गई थी, लेकिन उस बिल्ली को भी अडयाला जेल से गायब कर दिया गया। फिर उमर डार साहब आए इस्लामाबाद में और उनका ये कहना था कि मैं ये जो बिल्ली अगवा की गई है, मैं इसके ऊपर भी मुकदमा करूंगा कि बिल्ली कैसे उठाई, यानी ये जो बिल्ली मार है मैं इसे पकड़ूंगा, जिसने भी बिल्ली मारी है या बिल्ली को उठाकर लेकर गया है, बिल्ली अगवा किया है, मैं उस बिल्ली मार को पकड़ूंगा और मैं अदालत में बाकायदा से केस दायर करूंगा कि इस बिल्ली मार को ढूंढे। ये बाकायदा से उन्होंने उनसे मेरी बात भी हुई थी और पता नहीं उन्होंने दरखास्त जमा करवाई या नहीं, लेकिन इस्लामाबाद वो इसलिए आए थे कि उन्होंने इस सारी चीज के ऊपर मुकदमा करना है। अब अहम तरीन बात खान साहब जो अडयाला जेल के अंदर कर रहे हैं और बुशरा बीबी जो बातें कर रही हैं, ये बड़ी सेंसिटिव नौयत की हैं, बड़ी सीरियस है। एक तो बिल्ली के ऊपर इमरान खान ने कह के लगाए हैं और खान साहब ने कहा है कि जो बिल्ली जेल में मेरे करीब आ गई थी, अब उसको भगाने के लिए उन्होंने अडयाला जेल में एक बिल्ला छोड़ दिया है और वो बिल्ला उस बिल्ली को घुमाता फिराता रहता है। जेल में इमरान खान का मुस्कुराते हुए एक जुमला, सारी जिंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हूं लेकिन उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करूंगा। इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू, खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की। अब जो अहम तरीन गुफ्तगू ये बुशरा बीबी की है। अब इसके ऊपर समी इब्राहिम साहब ने वीलॉग किया, वो भी आपको बताते हैं। बुशरा बीबी कहती हैं, मुझे नहीं पता जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन बुज़दिल नहीं हूं, खामोश नहीं रह सकती, अपनी जान दे दूंगी, खान का साथ नहीं छोड़ूंगी। यानी ये वफा की एक मिसाल है। एक खातून की तौहीन की गई, तजलील की गई, मार धाड़ करके तबाही निकालेगी, लेकिन वो कह रही है कि जान दे दूंगी लेकिन खान का साथ नहीं छोड़ूंगी। हैरत है, खान के साथियों को तो इंतजामिया बड़ी इज्जत देती है,
خان کے ساتھیوں کو انتظامیہ بڑی عزت دیتی ہے، لیکن خان کے ساتھ رویہ اور برتاؤ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب سمیع ابراہیم صاحب جو ویلوگ میں یہ جو لکھے گئے الفاظ جو ویلوگ میں رپورٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اچھا برتاؤ ہے یا انتظامیہ کا اچھا سلوک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ خان سے ملنے میں اتنی زیادہ رکاوٹیں ان کے لیے نہیں ڈالی جاتی، یا پھر انتظامیہ جس طریقے سے بیہیو کرتی ہے وہ بیہیویئر ان کا قدر بہتر ہوتا ہے۔ جب خان کے ساتھ وہ بیہیو کرتے ہیں نفرت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، غصے کے ساتھ، ایک ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی پتہ نہیں کوئی اور دوسرے ملک سے بندہ آیا ہوا جس طرح سے بیہیو خان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں خان کو گرفتاری کے بعد سب نے منہ پھیر لیے، وکلا فون نہیں اٹھاتے تھے، خاندان کی سازشیں بھی تھی، اکاؤنٹ بند کر دیے گئے، بڑی مشکل سے فیس جمع کر کے وکلا کو کیس لڑنے پر آمادہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ویلوگ میں سمیع صاحب ڈسکس کرتے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب خان صاحب کو زمان پارک سے گرفتار کیا گیا۔ یہاں پر ایک جج صاحب تھے، پتہ نہیں کدھر ہیں آج کل، جو ہمیوں دلاور، پتہ نہیں کیا نام تھا، دلاور غالباً جن کا فیس بک نام تھا، انہوں نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اس واقعے کے بارے میں کوٹ کیا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی صاحب کہتی ہیں کہ اس کے بعد 2 دنوں تک خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، پھر میں 8 دنوں بعد ملاقات کروائی گئی کیونکہ میں جا کر اٹک جیل کے باہر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس دوران یہ کہتی ہیں کہ بہت سارے وکلا ہمارے فون نہیں اٹھاتے تھے، یہاں پر کہ جو ویلوگ میں رپورٹ کر رہے ہیں کہ علی ظفر صاحب نے بھی ہمارا فون نہیں اٹھایا اور ہمارے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ عمران خان پر تشدد میرے سامنے ہوا، مجھے اڈیالہ جیل میں مرد اہلکار نے دھکے مارے ہیں۔ بشرا بی بی کی گفتگو اب یہ جو بیان کر رہی ہیں یہ اس طرح سے ہے، سمیع ابراہیم صاحب نے ویلوگ میں ڈسکس کیا ہے کہ عمران خان پر تشدد کیا۔ وہ کہتی ہیں جب زمان پارک سے خان کو گرفتار کیا گیا، عمران خان صاحب سوئے ہوئے تھے، اداروں کے لوگ اندر آئے، بظاہر انہوں نے پولیس کی وردیاں پہنی ہوئی تھی لیکن کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی، کوئی رینک نہیں تھا۔ انہوں نے خان کے منہ کے اوپر کالا کپڑا ڈالا، خان نے کہا میں نہا کر آتا ہوں، میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، خان کے منہ کے اوپر کپڑا ڈالا اور دھکے مارتے ہوئے تشدد کرتے ہوئے عمران خان کو لے کر گئے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹک جیل میں جب 8 دنوں بعد میں عمران خان سے جا کر ملی ہوں تو وہاں پر عمران خان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، عمران خان سوکھ کر کانٹا بنا ہوا تھا۔ میں نے جب خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا یہ ظلم زیادتی کیا کر رہے ہیں، تو خان نے کہا کہ میں سویا نہیں ہوں، چونکہ نیچے انہوں نے فرش پر گدا شدہ کوئی نہیں دیا ہوا اور غلاظت پھینکی ہوئی ہے، میں جب چند منٹ کے لیے سو کر اٹھتا ہوں تو مجھے اپنے سر سے کیڑے نکالنے پڑتے ہیں۔ تو یہ اس تشدد اور ظلم کی طرف میرے خیال میں بشرا بی بی صاحبہ اشارہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جناب اڈیالہ جیل میں مرد اہلکار نے مجھے دھکے مارے۔ یہ اس وقت کی بات چیت ہے کہ جب بشرا بی بی کو عدت والے کیس میں بری کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد بشرا بی بی کہتی ہیں کہ جب مجھے نکالا گیا تو آگے جو نیب کے اہلکار موجود تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں دوبارہ سے مجھے بے شک گرفتار کر لیں، لیکن مجھے چونکہ رہا کر دیا گیا ہے، باہر میڈیا کھڑا ہے، میری پارٹی کے لوگ کھڑے ہیں، لہذا مجھے ان سے ملاقات کرنے دیں، میں خود گرفتاری دینے آئی تھی، مجھے مسئلہ نہیں ہے، لہذا مجھے ان سے ملاقات کرنے دیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس وقت نیب اہلکاروں میں سے ان کا جو ایک مرد تھا اس نے آ کر مجھے پیچھے سے میری کمر پر دھکا مارا ایسے کر کے، اور جب میں نے پیچھے مڑ کے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس پر وہ بتاتی ہیں کہ دوسرے دور کھڑے کسی نیب کے اہلکار نے اس آفیسر کو کہا کہ نہیں یہ نہیں کرنا بھائی، یہ صبر کریں، آپ نے اس لمٹ تک نہیں جانا۔ اس دھکے کے بارے میں بشرا بی بی باقاعدہ سے ذکر کر رہی ہیں کہ جناب اس دھکے سے مجھے یعنی خاصی تکلیف بھی ہوئی، اور ظاہر ہے یہ ایک غلط رویہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جو رد عمل ابھی بھی آیا ہے، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، پی ٹی آئی کا بشرا بی بی کو دھکا دینے والے نیب اہلکار کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، عمران خان کی اہم ہدایت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے۔ ان کے خلاف دھوکے ہو چکا ہے، جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے وہی 9 مئی کا اصل کردار ہے۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو، بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی زمان پارک میں گرفتاری کے وقت کیے جانے والے سلوک اور اٹک جیل کی مشکلات کا ذکر کیا ہے۔ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ ان پر حالیہ دنوں میں کوئی تشدد نہیں ہوا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ بشرا بی بی اس ٹائم کی بات چیت کر رہی ہیں جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، یہ اس کے بعد جیل میں کوئی نہیں مارا پیٹا گیا، کوئی تشدد نہیں ہوا، اور نہ ہی اس پائی کے لیڈر کو مارا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تاثر یا پھیلانا کہ بشرا بی بی جھوٹ بول رہی ہیں، غلط خبر فیڈ کی گئی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ اس تشدد کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب خان صاحب سوئے ہوئے تھے انہیں گرفتار کیا گیا اور منہ کے اوپر کالا کپڑا ڈالا گیا تھا۔ البتہ بشرا بی بی نے بتایا کہ مرد اہلکار نے انہیں اڈیالہ جیل کے گیٹ پر گرفتار کرتے ہوئے دھکا مارا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ بالکل اس نے زور سے دھکا مارا ہے۔ اب میرے خیال میں یہ جو بھی آفیشلز ہیں، آفیسرز ہیں، یہ ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے۔ اب چلیں ٹھیک ہے، آپ کو ہدایت آ سکتی ہیں، لیکن تھوڑی سی اخلاقیات ہماری شخصیات کو بھی ہونی چاہیے کہ جناب آپ کس طرح سے مین ہینڈل ایک خاتون کو کر رہے ہیں، اور جو کہ ایک سابق خاتون اول ہیں، جو پاکستان کے لیے ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں ایک پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ظاہر ہے ایک فورن ڈگنیٹری بھی بہت سارے ممالک میں ایز اے پاکستانی فورن ڈگنیٹری جا چکی ہیں۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے محمد حنیف صاحب نے
ایک ان کا کلپ ہے سوشل میڈیا پر, بلکہ BBC کو انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بندہ جیل کے اندر آزاد ہے. یہ سن لیں. عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی آزاد ہیں, اپنی منمانی کرتے ہیں, اور وزیر اعظم بننے سے زیادہ بڑی آزادی کیا ہو سکتی ہے پاکستان میں. لیکن ہمارے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر بھی پابند ہیں. کبھی IMF کی پابندیاں, کبھی عسکری اداروں کی ناراضگی کا خوف, اور کبھی بڑے بھائی کی ڈانٹ کا خطرہ. تو اس ملک میں جو آزاد ہے وہ پابند ہے, اور جو پابند ہے وہ آزاد ہے. ایک طرف خان کے حوالے سے گفتگو ہے, دوسری جاوید چودھری صاحب کچھ انکشافات کر رہے ہیں. اور جاوید چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں کہیں سے پیغام لے کر, کہاں سے پیغام آئے, شہباز شریف صاحب لے جا کر نواز شریف کے پاس گئے اور نواز شریف کو جا کر منا لیا کہ اگر خان بچ گیا یا ہم نے بات نہ مانی تو ہماری پولیٹکس تو ختم ہو گئی ہے, یہ اقتدار بھی نہیں رہے گا اور میاں صاحب مارے جائیں گے, میاں صاحب بڑی بری طرح سے مارے جائیں گے. یہ جاوید چودھری صاحب نے باقاعدہ سے گفتگو کی ہے. باقی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. طیب راجہ صاحبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں. طیب راجہ صاحبہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ صنم جاوید کے ساتھ ان کے کوئی اختلافات نہیں ہیں, بلکہ ایک چھوٹی سی, یعنی جب آپ جیل کے اندر بند رہتے ہیں اور پھر موسم ایسا ہو, ماحول ایسا ہو, اتنا شدید قسم کا پریشر ہو, پولیس کا جو رویہ ہے, برتاؤ جس طرح کا ہو, اس دوران یا اس کے بعد آ کر جو چند گفتگو کی گئی اس کو میڈیا نے اینگلز دیے, ٹویسٹ کیا, بہت ساری جگہوں پر پھیلا کر یا گول مول کر کے پھیلایا گیا ہے. یہ صنم جاوید صاحبہ کو بھی سن لیں, بلکہ طیب راجہ صاحبہ کو بھی سن لیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. گھر میں بھی نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہن بھائی لڑتے ہیں, بہنوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے وہ ایک میری اور صنم کی ایک چھوٹی سی چیز کو لے کے نا جان بوجھ کے اوپوننٹس نے ہوا دی ہے. ہاں, حالانکہ وہ ایسی چیز ہے کہ جب اس نے اور میں نے سامنے آنا تو ہم نے ایک جفی ڈالنی اور میں نے کہنا ہاں بھائی تم بتاؤ میں تمہاری فلاں بات سے ناراض ہوں, اور اس نے کہنا تم بتاؤ میں تمہاری فلاں بات ہوں. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.